صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے۔ انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں لیکن آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر، اب ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان سے ہو سکتی، ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے۔ کہہ سکتے تھے قبر مبارک پہ یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے، لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اللہ کے حضور ہوگی۔ تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں، اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں۔ سیدنا عمر کو یہ بات پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، یہ معجزہ دیکھا ہوا تھا۔ تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے۔ ان کو پتا تھا یہ کام کرنا گستاخی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو بخاری اور مسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا۔ ہاں، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، 32,002 نمبر حدیث سیدنا عمر کے چیپٹر میں، شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ روایت جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ اب بخاری تو آپ نے سن لی قحط پڑ لیا تو کیا ہوا، تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو ایک اعرابی آیا، یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء پیش کرتے ہیں۔ تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا ہو سختی نہ کرے، نرمی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قریب بارش دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام ڈائریکٹ بھی قبر سے مانگتے تھے۔ بھائیو اس روایت میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت واقعہ حرہ کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جی سنن دارمی سے روایت 93 نمبر پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ قبر رسول کے پاس قید ہو گئے تھے جب یزید کی ظالم فوج نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی اور وہاں پہ بڑا ظلم ڈھایا اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں 3 دن تک میں قبر رسول کے پاس تھا تو مجھے نمازوں کی ٹائمنگ کا قبر سے اذان کی آواز آنے سے پتہ چلتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں وہ تو قبر سے اذان باہر آتی تھی آواز، یہ تو بھائی ہے ہی امپاسبل بات ہے۔ اور یہ روایت جو سنن دارمی کی 93 نمبر روایت ہے، سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر رہا ہے نا اس کا نام ہے سعید بن عبد العزیز، اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا۔ یہ روایت منقطع ہے، سند نہیں جڑی ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں فرمایا تو مجھے سند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا، انہوں نے یہ بات سنی، یا فلاں شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور یہ ہوا، تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی۔ بغیر سند کے تو بات جھوٹی ہوگی، ورنہ تو جو جس کا دل کرے گا بیان کرے۔ تو یہ منقطع روایت ہے، یہ اکثر پیش کرتے ہیں۔ اب آخر میں 2 واقعات دماغ کی بریکیں کھولنے کے لیے۔ بریکیں نہیں کھلتی جب تک کوئی بات کڑوی نہ کی جائے، اور یہ اس حیات النبی کے عقیدے کا، اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اگر میرے جیسا منصف مزاج بندہ یہ کہہ رہے خدا کے لیے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس کو مانے۔ ہم نے تو دیکھیں دیوبندی مماتیوں سے بھی ٹکر لے لی اور اہل حدیث جو چند لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سے بھی ٹکر لے لی ہے یہ لیکچر دے کے۔ تو اب میں ایمانداری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، یہ 2 واقعات انتہائی گستاخانہ واقعات۔ پہلا واقعہ دیوبندی عالم شیخ زکریا کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے تھے، انہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی، فضائل درود بھی، فضائل حج بھی، فضائل صدقات بھی۔ انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر 12 پیج 166 کتب خانہ فیضی جو رائے ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج، اس کا حوالہ، اور بریلوی مکتبہ فکر
کہ بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا صفحہ ہے 654، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب. یہ سنتیں اور آداب سکھا رہے ہیں. اور واقعہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 555 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ احمد رفاعی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے. یا رسول اللہ، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو، لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں، یہ پاسبل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برزخی موڈ میں زندہ ہے، دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں جی 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا. یہ خواب نہیں بیان کر رہے، 90,000 کا مجمع اکٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا، یہ بیداری کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں 90,000 لوگوں نے یہ منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا. اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. کر دو جی ذکر، تہاڈی مرضی، جدا مرضی، تاکہ بریلوی بیچارے سہم جان کے 11ویں والے پیر بھی سنتے پھرتے ہویا ہونا ہے. وہ پائی کتنے لکھے ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے پکے ہو جائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بھائیو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اور چور نے یہاں لنگوٹا چھوڑا ہے کہ 1000 سال پہلے کا واقعہ، تقریباً 900 سال پہلے کا، اور کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع. بھائی 90,000 کا مجمع آج سے 900 سال پہلے تو بڑی دور کی بات، آج سے 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. یہ تو 55 میں ایکسٹینشن ہوئی اور پھر 90s میں آ کے ایکسٹینشن ہوئی تو اب 6.5 لاکھ بندہ آتا ہے. آج سے تو 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. اور پھر 90,000 بندہ بیک وقت ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے. وہ کتنا ہوگا سائز میں؟ حافظ کا تو قبر مبارک کا سائز بھی ہمیں پتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی جرت. یار صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے، سیدہ فاطمہ باقی صحابہ کے. ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے ہم دیکھیے. سیدہ عائشہ 47 سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہیں، 47 ایئرز، اور اسی حجرے میں جہاں کے قبر مبارک ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی. سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی. حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلی تو بڑا اچھا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ، وہ خلیفہ برحق ہے. بعد میں جو سیدہ عائشہ روتی رہی، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. صحیح بخاری میں بھی اشارتاً ذکر ہے، مسند امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے، مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا، تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں، ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے. بعد میں وہ روتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو. ان سے زیادہ لاڈلی بیوی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں. انہوں نے کوئی ایسا میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے، کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے. آئی بعد کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور جب کوئی سمجھاتا ہے اس کو کہتے ہیں گستاخ ہے. گستاخ تو آپ ہو. اور یہی بات المہند المفند میں دیوبند مکتب فکر کے جو کتاب ہے اس میں جو شیخ الشنقیطی نے جو اس پہ تقریض لگائی ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں. تو یہ دیوبند کے حیاتی گروپ اور بریلوی ان کا تقریباً عقیدہ اس معاملے میں ایگزیجریٹ کر گیا کہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ. یہاں پر یہ غلطی پہ ہے. باقی میں بالکل اس ویڈیو کی وساطت سے یہ بات حق مانتا ہوں کہ دیوبند اور بریلوی مکتب فکر، دیوبند کا حیاتی گروپ، ان کا عقیدہ 80% ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو مومباتیوں کے اور باقی لوگوں کا. ان کا 20% ٹھیک ہے، لیکن یہ 20% کی اپنی اصلاح کریں. اور اہل حدیث کے بھی جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں مومباتیوں کی وجہ سے اور انہوں نے اپنا عقیدہ خراب کیا، گستاخانہ عقیدہ رکھا، وہ بھی اپنی اصلاح کریں. اور دوسرا واقعہ بلکہ یہ نظریہ ہے انتہائی شرمناک، انتہائی شرمناک. یقین کریں شرم آتی ہے بات بھی بیان کرتے ہوئے، لیکن کیا کریں. یہ بھی دیوبند اور بریلوی مکتب فکر کے مشترکہ بزرگ ہے محمد بن باقی زرکانی المتوفا 1124 ہجری.
آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 300 سال پہلے. انہی کے حوالے شیخ زکریا صاحب بھی فضائل اعمال میں، فضائل صدقات، فضائل حج میں دیتے ہیں. انہی کے حوالے احمد بریلوی صاحب بھی دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی اور ان سے احمد بریلوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں نقل کی، اور ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو 1981 میں فوت ہوئے ہیں، جن کو مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے بڑی مشہور، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے اپنے باپ احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے، اور یہ ملفوظات اعلی حضرت .net جو بریلی کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے جیلم سے بھی بک کارنر والوں نے شائع کی ہے، ملفوظات جلد 3 صفحہ 249 پہ. احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے، اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں، اور نبی بھی زندہ ہیں قبروں میں، تو ان کا فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو دسنا نہ فرق، ساڑھے بزرگ دس گئے ہوئے نے. اور بزرگ یہ اچھا یہ دیوبندی بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ احمد بریلوی کیسی باتیں کرتا تھا. حالانکہ یہ احمد بریلوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے، یہ بات محمد بن باقی زرقانی کی ہے جو دیوبند کے بھی بڑے بزرگ ہیں، لیکن 2 نمبری کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے. ان کو پتہ نہیں ہے تو اب وہ اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا نا. تو ہم تو بھائی ادھر روٹی کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے دین سے، ہم تو حق بات کریں گے کہ یہ ان سے نقل کیا. احمد بریلوی اگر لکھ کر مجرم ہے تو بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے یہ انجیکٹ کیا ہے عقیدہ بدعت پر مبنی. تو یہ وہ پھر کہتے ہیں میں تمہیں سمجھانا وا، انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں زندگی حقیقی حصی دنیاوی ہے. اب یہ دنیاوی لفظ کہاں سے؟ ہاں یہ کہہ دیتے حقیقی حصی برزخی ہے، جسمانی پلس روحانی برزخی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں دنیاوی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے. دنیاوی ہے تو دنیا کے پروٹوکول تو وہاں ہے نہیں ہے، سانس یہ تمام معاملات وہ میں پہلے بتا چکا. اب جناب وہ پھر کہتے ہیں، اب وہ دلیل ان سے پوچھی گئی نا تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرقانی فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں. دلیل انہوں نے قرآن حدیث سے نہیں پیش کی، دلیل پیش کی دیوبند حیاتی مکتبہ فکر کے بڑے بزرگ اور بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بزرگ زرقانی صاحب المتوفا 1124 ہجری. کہتے ہیں دلیل بھی آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کریں اتنی جرت. میں کہتا ہوں کوئی شخص اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیا، حیا نہ آئی. اب بتائیں کون گستاخ رسول ہے؟ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.